میرے بھائیوں یہ جو ایام چل رہے ہیں یا ایک دو دن کے بعد آنے والے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ایام الدنیا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سب سے افضل ترین ایام، سب سے افضل ترین ایام افضل ایام الدنیا، یہی ایام العشر، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں سب سے افضل دن۔ ہمیں احساس ہے ہمیں یہ 10 دن ملتے کیا کرتے؟ کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کوئی فکر ہوتی ہے؟ اور صرف یہی نہیں کہ یہ سب سے افضل ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان میں جو عبادتیں انجام دی جائیں اللہ کو سب سے بہتر، یہ 10 دن اس میں جو بھی عبادتیں انجام دی جائیں اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ اور صرف یہی بھی ایک چیز اور ہے، ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو اللہ کو محبوب، دوسرے یہ کہ اس 10 دنوں میں جو عبادتیں انجام دی جائیں وہ افضل ترین اعمال ہوں گے، وہ افضل ترین اعمال ہوں گے۔ یہاں تک کہ سوال کیا گیا کہ جہاد بھی، اللہ کے نبی نے جب یہ بیان فرمایا تو آپ سے کہا گیا جہاد بھی، تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں الا یہ کہ کوئی شخص جہاد میں نکلے جان مال کے ساتھ اور وہ واپس نہ آ سکے۔ آپ سوچیں اتنا افضل ایام اور ایسے فضائل، ایسے مناقب، اور یہ دن آئے اور چلا جائے، دن آئے اور چلا جائے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ عجیب بات ہے میرے بھائیو۔ بھئی شادی کے ایام ہوتے آدمی تیاری کرتا، انتظامات کرتا، کیوں؟ شادی آنے والی، بارش آنے والی، آدمی انتظامات کرتا، بارش آ رہی ہے، کمائی کا کوئی سیزن آئے آدمی تیاری کرتا، سیزن آ رہا ہے انتظامات کرتا، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، سیزن آ رہا ہے بار بار نہیں آتا، آدمی انتظامات کرتا، کوشش کرتا۔ اتنا مبارک ایام اور نیکیوں کا موسم بہار اور ایسا سیزن آئے اور چلا جائے۔ ارے میرے بھائیوں، شادی زندگی کا ایک جز ہے، بارش زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں ہے، کمانا زندگی کا ایک حصہ ہے، زندگی کے لیے، جینے کے لیے آدمی کماتا ہے، سب کے لیے محنتیں، سب کے لیے کوششیں، اور زندگی کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل مقصد ہے اللہ نے جس نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو زندگی کا اصل مقصد ہے عبادت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے لیے عبادتیں انجام دینا، جو زندگی کا اصل مقصد ہے، اس مقصد کا موسم بہار آئے، سیزن آئے اور آ کر چلا جائے اور ہم کو پتہ بھی نہ چلے، یہ کیسے مسلمان ہے بھائی؟ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں ہے ہمارا شوق اللہ کے لیے عبادتوں کا؟ وہ ذوق کہاں ہے؟ وہ شوق کہاں ہے؟ وہ جذبہ کہاں ہے میرے بھائی؟ ابھی نماز میں اگر 2 صف ہوا کرتے تھے تو کیا یہ دن آنے کے بعد 3 صف ہوئے، 4 ہوئے، 5 ہوئے؟ جتنے تھے اتنے ہیں، نماز میں جتنے تھے اتنے ہیں، دیگر عبادتوں میں جتنے تھے اتنے ہی ہیں، یہ آتا اور چلا جاتا ہے۔ یہ ایام آئے اور گئے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ بس اللہ نے زندگی دی ہے، کمارے کھارے جیے، یہی ہے نا، اللہ نے زندگی دی ہے، کمارے کھارے بس۔ افضل ایام الدنیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے افضل ایام، اور ان ایام میں اللہ کو عبادتیں سب سے زیادہ پسندیدہ، افضل اعمال، اتنا اچھا سیزن، ایسا موسم بہار آ رہا ہے۔ ارے بھائی 2 4 10 50 بات سمجھ میں آتی، پوری کی پوری قوم سوئی ہوئی ہے، سارا کا سارا مسلمان سو رہا، کوئی پرواہ نہیں، وہی عام دنوں میں جو لوگ رہتے بس وہی نظر آتے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، اسلام کی عظمت نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عبادتوں کا شوق نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا شوق نہیں ہے، ہم جنت کے لیے کوشش کرنے والے نہیں ہیں، بس اللہ نے زندگی دی ہے، جینا ہے تو جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بس بچوں کے ساتھ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ عیش کرنے کے لیے زندگی نہیں دی ہے، یہ زندگی اصل نہیں ہے،
یہ عیش کرنا، یہ کمانا کھانا یہ اصل نہیں ہے. اصل جنت یا جہنم، اصل جنت یا جہنم. جنت اور جہنم کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ لوگوں اگر اچھی زندگی گزارو گے، اچھے اعمال انجام دو گے، ایک اچھے مسلمان کے طور پر زندگی گزارو گے، تمہارا کردار اچھا ہوگا، تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے، تمہارے معاملات اچھے ہوں گے، تمہاری اپنی زندگی اچھی ہوگی، تو اسی حساب سے اللہ فیصلہ کرنے والا، اسی حساب سے اللہ یا تو جنت یا تو جہنم. اور وہ ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. یہ چند روزہ زندگی جو مچھر کے پر کے برابر نہیں، معمولی زندگی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس زندگی نے اتنا مست ہو گئی، اتنا مست ہو گئی، ایمان کو ایسا بیچ دیا اور اسلام کو زندگی سے ایسا نکال دیا کہ اسلام اجنبی ہو گیا، اجنبی ہو گیا. غیر تو غیر، ہم مسلمانوں کے درمیان اسلام اجنبی ہو گیا میرے بھائی. باتیں بہت بڑی بڑی ہو سکتی، لمبی لمبی باتوں کا کیا فائدہ، لمبی لمبی باتوں کا کیا فائدہ. ایک ہوتا نا کہ آدمی محنت کر رہا، کوشش کر رہا، فکر ہے، جذبہ ہے، لیکن نہیں کر پا رہا. ہمارے یہاں فکر ہی نہیں. بتائیے افضل ایام دنیا، وہ دن آتے اور چلے جاتے، فرق ہی نہیں پڑتا. ایسی بے حسی اور ایسی مردہ دلی میرے بھائیوں کی پوری قوم سوئی ہوئی ہے کہ کم از کم اتنے افضل ایام آئے، ارے 2 صف تو زیادہ ہو جائیں. پوری مسجد نہیں بھرتی، 2 صف تو زیادہ ہو جائیں. ٹھیک ہے عبادتیں کتنی قبول ہوتی نہیں وہ الگ بات ہے، تیار تو ہوں، کوشش تو کریں، اللہ کے لیے آگے تو بڑھیں. آگے بڑھنے کا شوق نہیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں، وہ نیت نہیں ہے، وہ ارادہ نہیں ہے میرے بھائی. ہاں دعویٰ ہے کہ مسلمان، دعویٰ ہے کہ اسلام والے. کیسے اسلام والے، کیسے مسلمان ہیں؟ کہاں ہے اسلام، کہاں ہے اسلام؟ گھر میں ہے، کہاں ہے اسلام؟ نہ ہمارے معاملات میں اسلام ہے، نہ تو ہمارے چال چلن میں اسلام ہے، نہ تو ہمارے کردار میں اسلام ہے. کہاں ہے اسلام میرے بھائی، کہاں ہے اسلام؟ اسلام سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی عظمت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی محبت کو اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم مسلمان بن جائیں. میرے بھائیوں کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسے یہ بات ہماری سمجھ میں آئے. آخر کہاں سے وہ الفاظ، کہاں سے وہ جذبات اور کہاں سے وہ تاثیر لائی جائے. دل نکال کر رکھ دیا جائے، کلیجہ نکال کر سامنے رکھ دیا، کہاں سے وہ جذبہ لایا جائے، کہاں سے وہ احساس لایا جائے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں. دنیا کے معاملات میں بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آ جاتی. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ لوگ دنیا کے معاملات میں اتنی بڑی بڑی باتیں سمجھ جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کارنامے، اتنے بڑے بڑے معاملات، لیکن دین کے معاملے میں اتنا دماغ نہیں چلتا، اتنا ذہن کام نہیں کرتا، اتنی سی بات نہیں سمجھ پاتے میرے بھائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، نبی کی محبت کے لیے اللہ ہمارے دل کو کھول دے. اللہ صحیح معنوں میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور اسلام کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تیرے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ تو ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم میں جو بھائی مقروض ہیں، قرضدار ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما. جو بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی اصلاح فرما. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنی نسل اور اپنے بچوں کی تربیت کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اسلام کی عظمت کو اور نبی کی محبت کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی عظمت کو اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہمارے گھر والوں کے دلوں میں اللہ بٹھا دے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.